آج ہم بیان کریں گے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر منافذ بدن میں سے کسی منافذ کے ذریعے سے غذا یا کوئی چیز جسم کے اندر چلی جائے۔ منافذ کا معنی یعنی کہ وہ جگہیں، وہ راستے جن کا تعلق جو پرماننٹ روٹ بنے ہوئے ہیں جسم کے اندر کوئی چیز بھی داخل کرنے کے لیے، مثلا آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے۔ تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے ان تینوں کی شاخیں نکلتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے کوئی پانی، غذا وغیرہ جسم کے اندر چلی جائے، کیونکہ پرماننٹ یہ آنکھ جو ہے اس کا رستہ توڑ حلق تک بنتا ہے، آگے معدے تک چلا جاتا ہے۔ ناک کا جو اندرونی حصہ ہے باہر سے لے کے اندر تک، یہ بھی ایک روٹ ہے، ایک راستہ ہے جو اندر تک چلا جاتا ہے۔ منہ جو ہے وہ ویسے ہی ہم غذا کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور ڈائریکٹ معدے کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے اور یہ راستہ توڑ تک بن جاتا ہے۔ عمومی طور پہ جو قدیم فقہا تھے نا، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے یہ طب اور ڈاکٹری ہے، میڈیکلی ہے، لیکن زیادہ علم ہونا شرط نہیں، کیونکہ پچھلے زمانوں میں اتنی ڈاکٹری اور میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی۔ عام فقہا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رستے بنتے ہیں یا مسام کے ذریعے سے، کئیوں کے تھوڑے زیادہ رستے ہوتے ہیں، کئیوں کے تنگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ذریعے سے، یعنی کہ اگر آنکھوں میں کوئی دوا ڈالی، کوئی ڈراپس وغیرہ ڈالے، یا ناک کے اندر کوئی دوائی ڈالی یا کوئی ڈراپس وغیرہ ڈالے، تو اس کا تعلق اندر سے راستہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ وہ دوائی وغیرہ، ڈراپس وغیرہ یا تیل آپ اگر لگاتے ہیں ناک کے اندر، تو وہ راستہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کا ذائقہ حلق میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کانوں کے پردے سلامت ہیں، بیسیکلی کانوں کا راستہ تو نہیں ہے، لیکن جن کے پردے خراب ہیں، اگر وہ کوئی ڈراپس ڈالتے ہیں یا کوئی دوائی یا تیل وغیرہ ڈالتے ہیں کانوں میں، تو اس کا ذائقہ بھی حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ یا ناک کے ذریعے سے بھی سمجھ لیں کہ ہم غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتے ہیں یا وضو کرتے ہوئے اور سونگھ لیتے ہیں، تو یہ سیدھا دماغ کو چڑھ جاتا ہے، زیادہ سونگھ لیں تو اگر دماغ تک چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کانوں کے پردے سلامت ہیں تو سمجھ لو کہ پھر آپ دوائی بھی ڈال سکتے ہیں، تیل بھی کان کے اندر ڈال سکتے ہیں، پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کان کے پردوں میں پرابلم ہے، کوئی رستہ یا مسام وغیرہ ایسا کھل گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر تیل ڈالیں یا ہم کوئی دوائی وغیرہ ڈالیں تو اس کا ذائقہ حلق تک آ جاتا ہے۔ اگر آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ نہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہو گیا کہ کان، ناک اور منہ کے ذریعے سے جو کچھ بھی اندر چلا جائے اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے منہ بھر کر قے آنا۔ اب میرے اکثر دوستوں کو پتہ نہیں، قے آ جاتی ہے، منہ بھر کے آ جاتی ہے جب، تو یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا منہ بھر کر قے آنے سے۔ نہیں، اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ شرائطیں ہیں۔ جب تک 3 شرائطیں مکمل نہ ہو جائیں، الٹی کے حوالے سے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے نمبر پہ الٹی کرتے ہوئے انسان کو پتہ ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ کوئی ایسا عمل کرے جس کے ذریعے سے الٹی آئے، یعنی کہ انگلی جو ہے وہ حلق میں ڈال دی، یا کوئی دوائی وغیرہ ایسی اس نے لی ہے کہ قبض وغیرہ کے لیے بھی، اور اکثر اس طرح کی دوائی کھانے سے یا بد ہضمی ہونے کی وجہ سے بھی منہ بھر کر قے آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اس نے خصوصی طور پہ کوئی عمل ایسا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے قے آئے، یہ دوسرا ہو گیا، دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ شرط ہے کہ منہ بھر کر قے آئے۔ پہلے نمبر پہ روزہ یاد ہو، دوسرے نمبر پہ کوئی عمل کیا اس نے خصوصی طور پہ جس کے ذریعے سے قے آئی ہے، تیسرے نمبر پہ منہ بھر کر قے آئی ہے، تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ جب تک یہ 3 شرائطیں جمع نہیں ہوں گی الٹی کے حوالے سے،
اس وقت تک آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، پھر عمل بھی کر لیا ہے، کوئی انگلی ڈال کے یا کوئی اس طرح کا جس کے ذریعے سے الٹی آئے لیکن منہ بھر کے الٹی نہیں آئی، تھوڑی سی آئی ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ یاد نہیں کہ میں روزے سے ہوں، عمل کر لیا الٹی والا اور منہ بھر کر الٹی آ بھی گئی ہے، تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں اور الٹی بھی خود بخود آئی ہے، کوئی عمل وغیرہ الٹی کے حوالے سے نہیں کیا، تو پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ تینوں شرائطیں اکٹھی جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر آپ کو قے آئی ہے اور وہ قے تھوڑی سی منہ میں تھی، وہ آپ اندر نکل گئے ہو، جان بوجھ کے نکل گئے ہو، تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر خود بخود کوئی حلق تک آئی ہے الٹی اور قے بھی کی ہے اور پھر تھوڑا ذائقہ خود بخود اندر چلا گیا ہے، پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کے قے جو منہ میں تھی تھوڑی بہت وہ نکل لی ہے ارادے کے طور پہ، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں جی۔ اور تیسری چیز ہے کہ اپنے آپ پر خود بخود غسل کو واجب کر لینا، یعنی کہ خود بخود غسل واجب کر لینے سے مراد یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے اور عمل زوجیت کر لیا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی غیر فطری طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ پر غسل جو ہے وہ واجب کر لیا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خود بخود غسل واجب ہو گیا، مثلا انسان دوپہر کے ٹائم کے لولا کر رہا تھا، سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، خود بخود حالت نیند میں، حالت خواب کے اندر اگر احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، تو اس طرح غسل واجب ہو گیا خود بخود، جس میں انسان کی اپنی مداخلت نہیں، تو پھر اس وقت روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ بحال رہے گا۔ لیکن انسان جس پہ غسل خود بخود واجب ہو گیا وہ غسل کرے گا۔ ہاں، غسل کرتے ہوئے بھی دیکھیے منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ فرائض غسل میں سے ہے۔ ناک میں اچھے طریقے سے نرم ہڈی تک یا پانی سونگ کے اوپر کو اٹھانا، یہ بھی یعنی کہ ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی فرائض غسل میں سے ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو حالت روزہ میں ہم غسل جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے، کلی کرنا فرض ہے، منہ بھر کر گرگرا کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں، ہم منہ بھر کر گرگرا نہیں کریں گے بلکہ 3 مرتبہ کلی کر لیں گے، احتیاط کے ساتھ کریں گے کہ پانی جو ہے وہ منہ کے اندر حلق کے نیچے نہ اترے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ ناک میں بھی 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، لیکن سونگیں گے نہیں پانی کو، یعنی کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، مزید کوشش نہیں کریں گے کہ آگے جائے، جہاں تک ممکن ہو کہ پانی نرم ہڈی سے آگے نہ جائے، یہاں تک جو ہے وہ فرض ادا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یعنی کہ میں نے یہ تینوں چیزیں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہیں، اور اکثر اوقات چلتے پھرتے سڑکوں پہ کوئی دھواں ہے، گرد و غبار ہے، وہ سونگنے سے خود بخود اندر چلا گیا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اکثر میرے کئی دوست جو ہیں وہ انہوں نے چکیاں لگائی ہوئی ہیں، اٹے کی چکی لگائی ہوئی ہے، پھر مرچوں کی چکیاں لگائی ہوئی ہیں میرے دوستوں نے، اگر اس حوالے سے، کیونکہ مرچیں جو ہیں اور اٹا جو ہے وہ فضا میں معلق رہتا ہے اور اس کی خوشبو بھی ہمیں آتی ہے، مرچوں کی بھی اور اٹے کی بھی، اگر خود بخود اندر چلا جائے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلا اختیار کوئی مکھی ہے، مچھر ہے، وہ ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے اندر چلا گیا ہے، حلق سے نیچے چلا گیا ہے، تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اکثر میری بہو بیٹیاں، میری بہنیں کچن میں کام کرتی ہیں، تڑکا لگاتی ہیں ہنڈیا کو، تو اس وقت بھی بڑی تیز خوشبو اٹھتی ہے، اور مسالے کا جو اثر ہے جب بھونا جاتا ہے تو وہ فضا میں معلق رہتا ہے، اس کا دھواں بھی ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اندر جسم میں جاتی ہے، اگر وہ بھی بلا اختیار چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کسی جگہ سے دھواں نکل رہا ہے یا ہنڈیا کو تڑکا لگ رہا ہے، جان بوجھ کے آگے کر کے اپنے منہ کو سونگے گا، اس کی خوشبو سونگے گا، اور اگر اس کا اثر جان بوجھ کے سونگنے سے اگر اندر چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سامعین ذی وقار، روزے کے حوالے سے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ بڑا اہم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مسئلوں کو یاد کر کے اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔